محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، سیرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا حصہ، تیسری قسط آج میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصیت کے ساتھ ان صحابہ جن کو اللہ رب العالمین نے دنیاوی زندگی میں جنتوں کی بشارتیں عطا فرمائیں، اور انہی میں سے یہ صحابہ ہیں جنہیں خلفائے راشدین کا درجہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ عنایت فرمائی۔ اور یہ جو قسط ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی صحابہ کرام خلیفۃ المسلمین تھے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے خلیفۃ الرسول بنایا۔ کیا بنایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنایا، جانشین بنایا۔ اور اس ثبوت کو اللہ نے دنیا والوں کے سامنے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام کائنات کے مصلی پہ کھڑا کر کے دیا۔ یہ اعزاز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ہم کسی میں فرق نہیں کرتے الحمدللہ، لیکن رتبے کے اعتبار سے چونکہ یہ رتبہ اللہ نے دیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور کسی نے نہیں دیا۔ اور یہ جو سورۃ اللیل سے چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اکثر مفسرین کا یہ قول ہے، بلکہ بعض نے اجماع نقل کیا ہے۔ آپ تفسیر پڑھ لیں، تمام تفاسیر کے حوالے سے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ جو آیتیں ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکا، اور جس نے اپنے تمام دھن دولت کو اللہ کی راہ میں دے دیا، اپنے تمام مال کو اس نے اللہ کی راہ میں لٹا دیا، چونکہ الذی ہے، الذین نہیں ہے۔ الذی یہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور الذین یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا الذی یؤتی مالہ یتزکا، اور وہ جس نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لٹا دیا، دے دیا۔ اپنے مال کو اس نے اپنا مال سمجھا ہی نہیں۔ اور اس آیت کی جیتی جاگتی تصویر بن گئے کہ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ نے مومنوں سے جنت کے بدلے میں ان کے جان و مال کا سودا کر لیا ہے۔ مومن کی جان بھی اس کی نہیں، مومن کا مال بھی اس کا نہیں۔ یہ سیرت صحابہ بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کا ایمان کتنا پختہ تھا، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تجھے موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا۔ کتنا فرق ہے کہ وہ آخرت کے لیے جیتے تھے، ہم دنیا کے لیے جیتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات اللہ نے بیان نہیں کی ہے کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا، اور اس نے اپنے مال کو اس لیے خرچ نہیں کیا کہ اس کے اوپر محمد کا قرض تھا یا کسی اور کا قرض تھا۔ اس نے کسی سے قرض نہیں لیا تھا، اس کے اوپر کسی کا تاوان نہیں تھا،
کسی کو دینے کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا اور اپنے نفس کی پاکی اور صفائی کے لیے خرچ کیا۔ اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنے اموال کی قربانی پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کو پاک کرتا ہے، اس کے نفس کو پاک کرتا ہے، اس کے زندگی کو پاک کرتا ہے، وہ برائیوں سے بچنے والا ہوتا ہے، اس کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ آخرت کے خوف سے ہی وہ خرچ کرتا ہے کہ اللہ میں جو بھی خرچ کر رہا ہوں اس کا صلہ تو مجھے آخرت میں عطا فرما۔ دنیا والوں سے اسی لیے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ کہا کہ وہ کسی دنیاوی خوف سے، دنیا والوں کے خوف سے خرچ نہیں کرتا ہے، بلکہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ دو چیزوں کو اللہ نے بیان کیا کہ ابو بکر صدیق کا جو یہ جذبہ تھا مال خرچ کرنے کا اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہنے کا، دین میں صبح و شام، اندھیرے میں، اجالے میں، تنہائی میں، ہر وقت دین کے لیے فکر مند رہنے کا، جب مدینہ گئے اور جو کھجور سکھانے کی زمین تھی جو بنجر پڑی ہوئی تھی، دو یتیم بچوں کی زمین تھی، سہیل اور سہل کی، سہل اور سہیل کی، دونوں طرف سے کہہ سکتے ہیں، بنو النجار کے یہ لڑکے جو یتیم تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، نماز پڑھنے کے لیے ہمیں کوئی جگہ چاہیے۔ اللہ کے نبی نے مدینے والوں کو، انصاریوں کو جمع کیا، کہا کہ کوئی معقول جگہ بتائیں جو نماز کے لیے مدینے میں پہلی مسجد بنے اور نبی کے ہاتھ سے بنے۔ لوگوں نے اس جگہ کو پسند کیا جو سہیل اور سہل کی تھی، دو یتیم بچے تھے، دونوں نے اپنے زمین کو فری میں دینے کا پیشکش کیا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ، ہم یہ زمین قیمتاً لیں گے، ہم یہ زمین فری میں نہیں لیں گے۔ اور یہ غار یار، یہ صدیق اکبر جو 40,000 میں سے 5,000 بچا کے لے کے گئے تھے کہ وہاں بھی خرچ کروں گا میرے نبی کے اوپر، میرے دین کے لیے۔ اور ان کے والد ابو قحافہ مکے میں اس گھر میں، اپنے گھر میں اس 5,000 کی تھیلی کو تلاش کر رہے تھے کہ یہ ہجرت کر کے گیا، میرا پیسہ تو چھوڑ گیا۔ اسماء بنت ابی بکر نے ایک تھیلے میں پتھروں کو جمع کر کے رکھا، چونکہ ان کی بینائی کمزور تھی، ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اس تھیلی کو ہاتھ میں لگا کے کہا کہ دیکھو بابا، پیسہ نہیں لے گئے، چھوڑ کے گئے۔ تب ابو قحافہ نے کہا کہ اگر میری دولت چھوڑ کے چلا گیا ہے تو اس کے جانے کا زیادہ غم نہیں ہے، لیکن وہ لے کے گئے تھے۔ جب سہل اور سہیل کو قیمت دینے کی بات آئی، دھیرے سے کان میں کہتے ہیں کہ امام کائنات، وہ تھیلی میرے پاس ہے، وہ پیسہ میرا ہی لگنا چاہیے، کسی اور کے پیسے سے زمین نہ لیں۔ دھیرے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس تھیلی کو پکڑا دیا۔ سب سے پہلی مسجد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے مدینے میں جو تعمیر کی گئی، مسجد نبوی، جو 30 بائی 50 میٹر کی مسجد بنائی، بعض روایتوں میں 30-40 کا بھی نام آیا ہے۔ صحابہ کی تعداد سینکڑوں میں بھی نہیں تھی۔ کچی دیوار، مٹی کی دیوار، کھجور کے تنوں کے، کھجور کے پتوں کا چھت بنایا گیا۔ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے تو پانی کی بوندیں ٹپکتی تھی۔ آج جانتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پیسہ آج کیا کمال کر رہا ہے۔ آج مسجد نبوی کتنے علاقے میں پھیلی ہے،
اور کیا اس کا ثواب انہیں ملتا ہوگا کہ نہیں ملتا؟ جس نے مسجد کی بنیاد رکھ دی اور اس مسجد کی چاہے جیسی بھی توسیع ہو جائے، پرانا مدینہ جو تھا آج پورے مسجد نبوی ہے، پرانا مدینہ جو تھا، جو صحابہ کرام کے تمام گھروں کو پھیلا ہوا تھا، سعودی حکومت نے سب کو مسجد نبوی بنا دیا ہے، اور آج اندر کے حصے میں 10 لاکھ اور باہر کے حصے میں 8 لاکھ لوگ ایک بار نماز پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ۔ ایک بار بارش ہوئی رات کو، بادل چھٹ گئے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زانوں پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، اور بادل جب بارش کے بعد چھٹتے ہیں تو چاند بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ چاند کو دیکھ رہی تھی، امام کائنات کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، ظاہر بات ہے خوبصورتی ادھر زیادہ تھی۔ چہرے پہ دیکھتے ہوئے، بالوں کو سہلاتے ہوئے امام کائنات سے پوچھا، تارے پورے جگمگا گئے، کہا کہ اللہ کے رسول، میرے سرتاج، کیا کسی کی نیکی اتنی بھی ہوگی ان گنت جتنے آسمان میں تارے دکھ رہے ہیں؟ سوچا یہ تھا کہ میرے بابا کا نام لیا جائے گا، سوچا یہ کہ میرے سرتاج کائنات کے نبی میرے ابا کے علاوہ کسی کا نام لیں گے کیا؟ لیکن نام نکلا حضرت عمر کا۔ کہا کہ عمر کی نیکیاں ان ستاروں کا مقابلہ کر سکتی ہیں، تو کہا ان الحسنات ابی بکر، کہ میرے نبی، میرے سرتاج اور ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ سنیے گا، کہا کہ ابو بکر کی نیکی کی بات کرتی ہو اور پیمانہ ستاروں کو بنا رہی، ابو بکر کی نیکیوں کی بات کرتی ہو اور پیمانہ ستاروں کو بنا رہی ہو۔ ارے اس کی ایک رات کی نیکی جس کے بارے میں فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے ابو بکر پہ سکینت نازل فرمایا، اور محمد کے نام سے، محمد کی زبان سے، محمد کے نام کے ساتھ جوڑ کر کے ان اللہ معنا، ان اللہ معی و معاک نہیں کہا، ان اللہ معی و معاک نہیں کہا، ان اللہ معنا کہا۔ نبی اور صدیق کو ملا دیا اللہ نے ایک ساتھ، مفسرین نے لکھا ہے۔ ابو بکر کی ایک رات کی وہ نیکی جو غار حرا میں انہوں نے کمائی، اور جو آیات ان کے بارے میں نازل ہوئی، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، کہ اللہ نے پوری زندگی کے لیے ابو بکر پہ سکینت نازل فرما دیا، ان کا دل کبھی ڈاواں ڈول نہیں ہوا، ان کے ایمان میں کبھی زلزلہ نہیں آیا، انفاق فی سبیل اللہ میں کبھی تزلزل پیدا نہیں ہوا، اور دنیا والوں کے سامنے، آسمان والوں کے سامنے نبی کے بعد کا درجہ اللہ نے عنایت فرمایا۔ نبی کے بعد کا درجہ کیا ہے؟ صدیق کا ہے۔ ایک رات کی نیکیاں اتنی ہیں ابو بکر کی جتنے اس آسمان پہ ستارے نہیں ہیں، اور یہی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس فراق میں رہتے تھے کہ میں کسی مرحلے میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، اور یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ میں پورے عمر کے خاندان کی نیکیاں ابو بکر کو دے دوں اگر وہ ایک رات کی نیکی مجھے دے دیں جو غار حرا میں، غار سور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمر نے ابو بکر سے مخاطب ہو کے کہا کہ ابو بکر میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لیں اور وہ غار سور والی ایک رات کی نیکی مجھے دے دیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، مدینے میں مال خرچ کیا، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، سلسلہ آگے بڑھتا گیا،
جیش العسرہ کا مسئلہ آیا جسے غزوہ تبوک کہا جاتا ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکا، اس کا ثبوت وہاں بھی دیا. حضرت عمر بڑے خوش تھے کہ آج نکلوں گا ابو بکر سے آگے. اللہ کے نبی نے اعلان کروایا کہ اپنا اپنا مال لاگے جمع کریے. اور بڑا تنگی کا سال تھا، 3 سال سے فصلیں صحیح نہیں ہو رہی تھی. قحط سالی کی طرح مسئلہ ہو گیا تھا مدینے میں. صحابہ کرام پریشان تھے، کھجوروں کے فصل نہیں آ رہے تھے 3 سال سے. اسی لیے اسے جیش العسرہ کہا جاتا ہے، تنگی کا قافلہ. جب غزوہ تبوک پہ نکلنے کا مسئلہ ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان کروایا کہ اپنے اپنے مال اور اپنے اپنے دولت سے، اپنے اپنے پیسے سے، اپنے اپنے سامان سے، گھوڑوں سے، اونٹ سے مدد کریں. بہت دور کا سفر ہے، گرمی کا مسئلہ ہے. جب یہ خبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو آپ کو تھوڑا اطمینان ہوا کہ مال تو میرے پاس زیادہ ہے، اور اس بار میں اللہ کے نبی سے اپنے لیے بشارت سنوں گا انشاءاللہ، اور ابو بکر کو پیچھے چھوڑنے کا اچھا موقع ہے. دیکھیے نیکیوں میں، اسی لیے اللہ نے کہا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں کمپٹیشن کرو، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہاں جائز ہے یہ. اگر ہم نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں کہ لوگ مجھے اس سے نیک کہیں. اور یہاں تو دلیل اللہ نے دی ہے کہ یہ خالص اللہ کے لیے ہو رہا تھا. کس کے لیے ہو رہا تھا؟ اللہ کے لیے ہو رہا تھا، نہیں تو آیتیں نازل نہیں ہوتی. الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی. کہا کہ 2 ہی مقصد تھا ابو بکر کے مال خرچ کرنے کا، 2 ہی مقاصد تھے. ایک مقصد رب کو راضی کرنا، اور دوسرا مقصد رب کا دیدار کرنا جنت میں. کیا کرنا؟ رب کا دیدار کرنا. جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا. اللہ ہمیں جنت میں جانے والوں میں شامل کرے. ویسے اعمال کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرت عمر آئے، گھر گئے، سارے سامان کا آدھا آدھا کر دیا. سنیے گا اسے. آدھا سامان لے کر کے جلدی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے اور چھپ گئے کہیں کہ اب ابو بکر آنے والے ہیں. دیکھتا ہوں وہ کتنا لاتے ہیں، کیسے لاتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر کیا لائے ہیں؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی گھر میں جتنا مال تھا سب کا آدھا کر دیا، آدھا لے آیا، آدھا بچوں کے لیے چھوڑ دیا. اللہ قبول کرے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور آپ الگ ہو گئے. اتنے میں دیکھا کہ جگری دوست آ رہا ہے. دیکھتا ہوں یہ کیا لا رہا ہے. جگری دوست کون آ رہا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. اونٹ پہ لدا ہوا ہے، نکیل پکڑے آ رہے ہیں. ادھر بالٹی ہے، ادھر جھولا ہے، ادھر گدا ہے، ادھر تکیا ہے، ادھر کٹورا ہے نہیں، سب لادے ہوئے چلے آ رہے ہیں. چٹائی ہے، لباس ہے، پوشاک ہے، سب لیے چلے آ رہے ہیں خرامہ خرامہ، جیسے کہ آج ہی جنت میں داخلہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کی نگاہ ڈالتے ہیں، تشریف لائے. کہا کہ ابو بکر آئیے آئیے. بہت لے آئے. کتنا لے آئے؟ اور یہ مکالمہ حضرت عمر سن رہے تھے. کہا کہ سب لے آیا ہوں، سب لے آیا ہوں. کہا کہ گھر میں کچھ چھوڑ دیا ہوتا؟ کہا کہ اللہ ہے نا، اللہ یہی عقیدہ ہمارا مضبوط کرے. یہ واقعہ سننے میں، کہہ دینے میں منٹ لگ گئے، گزر گیا. لیکن
اس کے لیے ہمت جٹانی پڑی ہوگی. آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دوست پہ کتنا ناز ہوا ہوگا، کتنا فخر ہوا ہوگا. صدیق کا لقب ایسے ہی نہیں ملا. عتیق من النار کا لقب ایسے ہی نہیں ملا. اور خوشی سے چہرہ دمک رہا تھا. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ کی راہ میں کوئی مال خرچ کر دے تو کبھی افسوس بھی ہوتا ہے کہ کاش کے کچھ رکھ لیا ہوتا، کچھ دے دیا ہوتا. حضرت عمر پیچھے بیٹھے تھے. جب یہ مکالمہ سنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کیا لائے ہیں، تو کہا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے سب لے آیا. گھر کے کونے میں جو تھا وہ بھی لے آیا، اوپر جو لٹکا ہوا تھا وہ بھی لے آیا، اندر جو رکھا ہوا تھا وہ بھی لے آیا، سب لے آیا. حضرت عمر دوڑے ہوئے آتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں. کہا کہ ابو بکر آج موقع تھا کہ میں آپ سے آگے نکل جاتا. مال تو آپ سے زیادہ لایا ہوں میں. مال حضرت عمر کا ابو بکر سے زیادہ تھا لیکن پورا نہیں تھا. اور وہیں پہ ہاتھ پکڑا. کہا کہ اب میں آپ سے آگے بڑھنے کی کبھی کوشش نہیں کروں گا. آج مجھے یقین ہو گیا کہ ابو بکر دنیا کا کوئی بھی شخص آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اور یہ آیتیں نازل ہوتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اور یہ دکھاوا نہیں تھا، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. آج ہم جو ذلیل ہیں، ہم جو خوار ہو رہے ہیں، ہماری رسوائی کا جو سامان ہے وہ ہمارے گھروں میں ہے. جب سے مسلمانوں نے اپنی زندگی بنانے کے لیے، اپنے گھر بنانے کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ دیا، اللہ کے گھروں پہ خرچ کرنا چھوڑ دیا، اللہ کے لیے خرچ کرنا چھوڑ دیا، ذلیل ہونے لگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. یہ عذاب دنیاوی بھی ہے، اخروی بھی ہے. اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو تم کو اللہ کے عذاب سے بچا لے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. ایمان لانے کے بعد نفس کی قربانی کی ضرورت بھی پڑتی ہے، مال کی قربانی کی ضرورت بھی پڑتی ہے. صحابہ کرام نے اسلام کو اتنا مضبوط بنایا، اتنا پختہ بنایا کہ آج کی حکومتیں بھی ان کا مثال دینے سے مجبور ہیں. جہاں جان دینے کی نوبت آئی وہاں جان بھی قربان کیا، جہاں مال کی نوبت آئی وہاں مال بھی قربان کر دیا، اور گھر بار میں جھاڑو لگا کر کے قربان کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق کے مال میں گھر کا جھاڑو بھی شامل تھا. اللہ رات بھر گھر کی تلاشی لی کہ محمد کے سامنے کہنا ہے کہ گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آیا تو گھر میں بھولے سے بھی کوئی سامان نہ بچ جائے. اور اللہ نے عرش سے اعلان کیا کہ اپنے نفس کی پاکی کے لیے، اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے میرے بندے نے اپنے سارے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کا.
آگے بڑھتے گئے. ایک ملال تھا حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں کہ اے مولا، میں نے تیرے دین کی سربلندی کے لیے بڑے بڑے کام کر دیے، تو اسے قبول فرما لے، میرے باپ کو مسلمان بنا دے، میرے مولا میرے والد کو مسلمان بنا دے. یہ فکر آپ کو کھائے جا رہی تھی کہ ہمارے ساتھی مسلمان ہو گئے، ہمارے دوست مسلمان ہو گئے. جنگ بدر کا واقعہ آیا، جنگ احد کا واقعہ آیا، تبوک کا واقعہ آیا، خندق کا واقعہ آیا، خیبر کا مسئلہ آیا. بڑی بڑی لڑائیوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح چمٹے رہے، لیکن ہر وقت ایک ہی غم کھائے جا رہا تھا کہ اے مولا، میرے بڑے بڑے ساتھی اور بڑے بڑے دشمن سب مسلمان ہو گئے، میرے بابا کو بھی مسلمان بنا دے، میرے ابا کو بھی مسلمان بنا دے. اور یہی ایک کمی تھی کہ حضرت ابوبکر کا پورا قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا سوائے ان کے والد محترم کی. ابو طالب کی روش پہ چل رہے تھے. مثال میں ابو طالب کی بات بیان کرتے کہ محمد کا چچا ہی مسلمان نہیں ہوا جس نے اس کی پرورش کی، اور تو مجھے اسلام پیش کرتا ہے. اگر محمد سچا تھا تو اس کا چچا کیوں نہیں مسلمان؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف زاویے سے سمجھاتے رہے، لیکن جب فتح مکہ کا واقعہ ہوا، جس نے نبی کی بیٹی کے پیٹ پھاڑ دیے تھے، جس نے نبی کے چچا کا مصلح کیا تھا، جس نے نبی محترم کو مکے سے نکالا تھا، جنہوں نے نبی کا کھانا پانی شیب ابی طالب میں بند کیا تھا، 3 سالوں تک جو کرفیو لگا ہوا تھا، چمڑے چبانے پڑے، چمڑے پانی میں بھگو کے چبانے پڑے، پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک بھوکے رہے، ابو بکر 3 دن تک بھوکے رہے، حضرت عمر 3 دن تک بھوکے رہے. ایسے معاملات سے بھی آگے بڑھتے گئے، لیکن ایک غم ہمیشہ کھا رہا تھا کہ میرا باپ مسلمان ہو جائے، میرے ابا مسلمان ہو جائے. فتح مکہ کا وقت آیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جم غفیر کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے. سب کے پیر لرز رہے تھے، دل لرز رہے تھے، آنکھیں نم تھیں کہ ہم نے محمد پہ بہت ظلم ڈھایا ہے، محمد کے ساتھیوں کو ہم نے دربدر کیا، علاقہ بدر کیا، ان کے مال کو چھینا، ان کے ہم نشینوں کو قتل کیا، محمد کی بیٹی کے پیٹ ہم نے پھاڑے، محمد کے چچا کا کلیجہ اور پھیپھڑا ہم نے چبایا. آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ سوار ہو کے مکے میں داخل ہوتے ہیں. حرم کے سامنے کھڑا ہو کر کے اعلان کروایا، لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء، جاؤ آج میں نے تمہیں ویسے ہی معاف کر دیا جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا. آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. فلانے کے گھر میں چلے جاؤ، امن ہے. حدود حرم میں آ جاؤ، امن ہے. ابو سفیان کے گھر میں چلے جاؤ، امن ہے. جو ہتھیار نہ اٹھائے اسے امن ہے. میرے دوست اور بزرگوں، یہ منظر ابو قحافہ دیکھ رہے تھے. قربان جائیں اس نبی پر اور اس نبی کے ساتھیوں پر کہ جنہوں نے اتنے ظلم کے باوجود بھی دشمنوں کو ایسے معاف کر دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. ابو قحافہ دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے. دل میں ایک خیال آیا کہ یہ آدمی غلط نہیں ہے. آج دنیا والے ہمارے نبی کو نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، لیکن ابو قحافہ کی طرح ان کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ ان کا نبی بڑا سچا تھا. میرے دوست اور بزرگوں،
ابو بکر کو بلایا جو اللہ کے نبی کے بغل میں کھڑے تھے. ابو قحافہ بلائے، چہل قدمی کرتے کرتے جا رہے ہیں. کہا کہ تیرے نبی کو کاش کہ میں پہلے دیکھ لیا ہوتا. باپ بیٹے میں مکالمہ ہوتا ہے نا، اس طرح سے بات ہو رہی تھی. تیرا نبی بڑا نرم دل ہے، تیرا نبی بڑا نرم دل ہے، آج اس نے سب کو معاف کر دیا. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خوشی کے چراغ جلنے لگے کہ لگ رہا ہے میرے مولا نے میرے بابا کو ہدایت دے دی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مجھ پہ آیتیں نازل ہوئیں، رب نے میری سچائی بیان کی، لیکن اس وقت جو مجھے خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ آج میرا پورا گھرانہ امت محمدیہ ہونے والا ہے. کہا کہ مجھے لے چلو نا اپنے نبی کے پاس. 70 سال کے قریب عمر تھی. کہے چلے نا بابا. جب اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے ایمان اور اسلام لانے کا دعویٰ پیش کیا تو جانتے ہیں اللہ کے نبی کی آنکھوں سے بھی اشک جاری ہو گئے. یعنی اپنے دوست کے باپ کی فکر نبی کو بھی تھی. اور کہا کہ ابو بکر بابا کو کیوں لائے ہو، مجھے کہہ دیا ہوتا میں ان کی خدمت میں آ جاتا. ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہ امام کائنات، آج میرے بابا کا ہی آپ کی خدمت میں آنا ضروری تھا، چونکہ یہ منظر بھی رب دیکھے. میرے دوست اور بزرگوں، وقت ہو رہا ہے. اگلے جمعہ ہم چوتھی قسط آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ، جو اس سے بھی ضروری ہے، سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے. اللہ سے دعا کریں کہ اے الہ العالمین ہمیں سیرت صحابہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، انہیں ہمیں اپنا آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرما. اگر ہم صحابہ کی طرح اپنے ایمان کو مضبوط کرنے لگے، اللہ تعالیٰ ہماری شان و شوکت پھر سے واپس کرے گا انشاءاللہ. اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ ایمان پہ زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم الرؤوف.